اور ورلڈ سکھ پارلیمنٹ نے بھارتی فوج میں شامل سکھ افسران اور جوانوں کو پاکستان کے خلاف جنگ کے احکامات ماننے سے انکار کرنے کی اپیل کی ہے۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے مطابق سکھوں کی عالمی تنظیم ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے سربراہ رنجیت سنگھ نے بھارتی وزیر اعظم مودی اور اپوزیشن لیڈرز کو لکھے گئے کھلے خط میں مودی سرکار کی نفرت آمیز متعصبانہ پالیسیوں کو نہ صرف بھارت بلکہ خطے کے لیے خطرہ قرار دیا۔ خط میں رنجیت سنگھ کا پاک بھارت کشیدگی کی وجہ بھارتی جنونیت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کی موجودہ صورتحال میں ہندو انتہا پسندوں کا ہاتھ ہے، اس لیے سکھ سپاہی پاکستان پر حملے کے بھارتی فوج کا حکم ماننے سے انکار کر دیں اور کسی ایسے کھیل کا حصہ نہ بنے جس میں الیکشن کے لیے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہو۔ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ پلوامہ حملے کے بعد مسئلہ کشمیر پر انتخابات میں کامیابی کے لیے ہندو جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ہندو انتہا پسندوں کو کھلی چٹی دی جا رہی ہے۔ سیکولر بھارت کو صرف ہندوؤں کا ملک بنایا جا رہا ہے۔ سکھ ورلڈ پارلیمنٹ کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت میں انتہا پسندوں کے منفی اقدامات سے بھارت کا اقلیتوں کے خلاف مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت جہاں اقلیت محفوظ نہیں رہے اب سیکولر ملک کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ سیکولر بھارت کو صرف ہندوؤں کا ملک بنایا جا رہا ہے۔ سکھ ورلڈ پارلیمنٹ کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت میں انتہا پسندوں کے منفی اقدامات سے بھارت کا اقلیتوں کے خلاف مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت جہاں اقلیت محفوظ نہیں رہے بھارت میں اب سیکولر ملک کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ اور ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تناؤ سے افغان امن کی کوششوں پر اثرات پڑ سکتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں توسیع کی گئی۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر امیر بخش بھٹو نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ اور JF-17 تھنڈر نے جس نے دھوم مچا دی ہے پوری دنیا میں، تو بہت سارے ممالک نے پاکستان کو آرڈرز دے دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اب تک کی اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور شیئر کریں اور تاکہ سب تک یہ نالج پہنچ سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔